اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو سمجھنے کی ایک بار پھر توفیق عطا فرمائے، اس کو سکھانے کی، اور اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسرائیلیات۔ اسرائیلیات ان روایتوں کو کہتے ہیں جو اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ سے ہم تک پہنچی ہے۔ پہلے زمانے کے مفسرین کی عادت تھی کہ وہ کسی آیت کے ذیل میں ہر قسم کی وہ روایات لکھ دیتے تھے جو انہیں سند کے ساتھ پہنچتے تھے۔ ان میں بہت سی ایسی روایتیں بھی ہوتی تھیں جو اسرائیلیات ہوتی تھیں، اس لیے ان کی حقیقت سے واقف ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کے بعد جب دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو جو صحابہ کرام مسلمان ہوئے ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو پہلے یہودی تھے تو مسلمان ہو گئے، کچھ ایسے تھے جو پہلے عیسائی تھے تو مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے کچھ روایات، کچھ چیزیں اپنی مذہبی کتب میں جیسے تورات میں، انجیل میں پڑھی تھی، چنانچہ وہ قرآنی آیات کو جو ہے جب ان کی تفصیل بیان کرتے تو وہ اپنے مذہبی کتابوں کا بھی حوالہ دیتے تھے۔ یہی تفصیلات اسرائیلیات کے نام سے تفسیر کی کتابوں میں داخل ہو گئی۔ حافظ ابن کثیر جو بہت بڑے محقق اور مفسرین میں سے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیلیات کے 3 اقسام تھے۔ سب سے پہلی وہ کہ وہ روایات جو سچ پر مبنی تھیں، جن کی سچائی جو ہے وہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے، جیسے فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ فرعون جیسے غرق ہوا، وہ سارا قرآن مجید میں اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا، یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو یہ اسرائیلی روایات جو ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ہم تک پہنچی ہیں کہ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ دوسری وہ روایات ہیں جن کا جھوٹ ہونا قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہے، مگر اسرائیلی روایات میں یہ سب ذکر ہے کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اپنی آخری عمر میں مرتد ہو گئے تھے، حالانکہ یہ صریحاً غلط ہے۔ قرآن پاک سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ شیطانوں نے کفر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں ہے۔ اور تیسری بات وہ روایات جن کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش ہے، جیسے تورات کے احکامات وغیرہ، ایسی روایات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ان کے بارے میں خاموش رہیں، نہ ان کی تائید کریں نہ ان کی تکذیب کریں۔ البتہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا ایسی روایات کو نقل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں نقل کرنا جائز تو ہے، لیکن شرعی اعتبار سے ہم ان کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں جو صحیح اسرائیلی روایات ہیں، جیسے ابھی بھی ہمارے ہم بھی رواج کچھ چیزیں جو ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائی اور انہوں نے پھر آگے سے بتائی، پھر انہوں نے آگے سے بتائی، انہوں نے آگے سینہ در سینہ وہ چیزیں چلتی ہیں، اور حقیقت میں ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہوتا، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اس لیے کوئی بھی بات کرتے ہوئے اس کے بارے میں تحقیق ضرور کر لینی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن مجید ہے تو ہم صرف اسی کا اعتبار کریں گے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تو ہم اس پر اعتبار کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو ہمارے لیے اجتہاد کرتے ہیں، تو ہم ان کا اعتبار کریں گے، ہم روایات کا، بیان کی ہوئی روایات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طرح سے
جو قرآن کی صحیح روح ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم پر اپنا خاص رحمت اور فضل کرے، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنائے، اور ہم سب کو دین اسلام کے مطابق جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔